ناظرین، آج کی خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ مل کر ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کا قتل کروایا۔ ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ۔ لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے وائٹ نیوز۔ السلام علیکم، ست شری اکال، نمسکار، آداب۔ میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، یہ 15 جنوری 2007 کا واقعہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر سائنسدان ارد شیر حسین پور اصفہان میں زہریلی گیس خارج ہونے سے پراسرار طور پر مارے جاتے ہیں۔ 12 جنوری 2010 کو ایرانی سائنسدان ڈاکٹر مسعود علی محمدی تہران میں اپنے گھر کے سامنے موٹر سائیکل بم دھماکے میں مارے جاتے ہیں۔ Our drone is locked. Is approaching downtown. 29 نومبر 2010 کو ماجد شہریاری اپنی گاڑی میں ارتیش ہائی وے تہران میں جا رہے ہوتے ہیں جب ان کی گاڑی کے ساتھ نامعلوم موٹر سائیکل سوار مقناطیسی بم چپکا کر ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں میں ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کی طویل لسٹ ہے جو پراسرار طور پر قتل کر دیے گئے اور جن کے بارے میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کھلم کھلا تسلیم کیا کہ ان ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کے قتل میں اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایران میں کڑی سیکیورٹی کے مابین کسی نیوکلیئر سائنسدان کو قتل کرنا خاصا کٹھن کام ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی انٹیلیجنس خفیہ معلومات چاہیے ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اسرائیلی ایجنٹس کے لیے ایران میں آپریٹ کرنا اور ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کی معلومات اکٹھی کرنا اور ان معلومات کی روشنی میں ایرانی سائنسدانوں کے قتل کا منصوبہ بنانا خاصا مشکل اور ناممکن کام ہے۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے اسرائیل کی مدد کوئی ایسا ملک کر رہا ہے جس کے اسرائیلی خفیہ ایجنسی سے بھی گہرے تعلقات ہیں اور ایران میں بھی اس ملک کو دوست ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو دنیا میں ایسا ایک ہی ملک ہے جس کا نام ہے ہندوستان۔ We love India. We admire India. We believe in India. And we want this partnership of India. یاد رہے کہ بے شمار ہندوستانی شہری ایران میں ڈاکٹرز اور بزنس مین بن کر کام کرتے ہیں اور ہندوستانی شہریوں میں سے کتنے ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ وائٹ نیوز کے ناظرین سے التماس ہے کہ ادھر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے آپریشنل ہیڈ، سابقہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ عزی ارد کا وہ بیان ضرور ذہن میں رکھیے گا جس میں اس نے تسلیم کیا تھا کہ اسرائیل اور ہندوستان کی خفیہ ایجنسیاں مل کر کام کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہندوستانی خفیہ ایجنسی را اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے آخر وہ کون سے کام ہے جو وہ مل کر کرتے ہیں؟ There has been intelligence cooperation between Israel and India over the years. It's a long cooperation. اسرائیلی خفیہ ایجنسی 3 حصوں پر مشتمل ہے جن میں پہلا نمبر پر امان ہے جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے، دوسرے نمبر پر شبک ہے جو کہ داخلی سیکیورٹی کا کام کرتی ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر موساد ہے جو کہ بیرونی ممالک میں آپریشن کرتے ہیں۔ ایران کے بارے میں اسرائیل کو خفیہ معلومات کی فراہمی کا سلسلہ ہندوستانی ایجنسی را نے 1990 سے پہلے کا شروع کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ مئی 1991 میں ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کا سندیپ کپور نامی ایک ایجنٹ اسرائیل کو ایران کے بارے میں خفیہ معلومات فراہم کرتے ہوئے ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے سابقہ نائب صدر حامد انصاری ایران میں ہندوستان کے سفیر ہوا کرتے تھے۔ امبیسی کے لوگ تھے، ڈپلومیٹس، نان ڈپلومیٹس، کہ آپ ان کے ایرانینز جو ہیں آپ کے ڈپلومیٹس کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ کو انفارم نہیں کرتے، جس پر ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کے اسٹیشن چیف نے حامد انصاری پر دباؤ ڈالا کہ ایران سے سندیپ کپور کو چھڑوانے کی بات کی جائے، جس پر حامد انصاری نے جواب دیا کہ ایک طرف سفارتی سطح پر مجھے کہا جاتا ہے کہ ایران سے دوستی کی بات کرو اور دوسری طرف ہماری ہندوستانی ایجنسی را ایران کی حساس معلومات اسرائیل کو دے رہی ہے۔
یہ نہایت شرم کی بات ہے. میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اس ٹائم پہ وہاں پہ ایسا ماحول تھا کہ کبھی بھی کسی کو لے جائیں گے اور اٹھا کر کے لے جاتے تھے پریزن میں, ایوس پریزن میں رکھتے تھے ان کو, اور ٹارچر بھی کیا, کسی کو ڈرگس دیے تاکہ اس کو جو بھولنے والی وہ چیز ہے. سندیپ کپور کو ایسے کیا. ناظرین, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. حامد انصاری بعد میں ہندوستان کے نائب صدر بھی بنے, لیکن جس دن وہ اپنے نائب صدر کے عہدے سے سکبدوش ہوئے, اسی دن را کے ریٹائرڈ آفیسر این کے سود نے میڈیا پر کھلم کھلا کہا کہ حامد انصاری نے ایران میں را اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشن کے دوران غداری کی تھی. سابق را آفیسر این کے سود نے یہ بھی کہا کہ اگست 1991 میں ہندوستانی خفیہ ایجنسی را نے ایران کے شہر قم میں اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک خفیہ آپریشن ترتیب دیا. اس آپریشن کی کمانڈ ڈی پی ماتھر نامی را آفیسر کر رہا تھا, لیکن حامد انصاری نے صرف اس لیے غصے میں آ کر اس کی اطلاع ایرانی خفیہ ایجنسی کو دی کیونکہ حامد انصاری کو اس سارے معاملے سے بے خبر رکھا گیا تھا. پردھان منتری کو شکایت پتر میں ان ادھیکاریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اپنی پوسٹنگ کے دوران انصاری نہ صرف راشٹر ہت بچانے میں اسفل رہے بلکہ ایران سرکار اور وہاں کی خفیہ ایجنسی سوات سے جانکاری ساجھا کر را کے مشن اور ادھیکاریوں کی جان خطرے میں ڈالی. 2010 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کے ہاتھوں مسلم نسل کشی کے خلاف کشمیری مسلمانوں کی مدد کی جائے. یاد رہے کہ ہندوستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے بین الاقوامی طور پر ہمیشہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی مخالفت کی. یہ 2005 کا سال تھا جب امریکہ ایران پر حملے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا تھا. ایسے کڑے وقت میں ہندوستان نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہوئے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن میں ایران کے خلاف ووٹ دیا تھا. ہندوستان کی خارجہ پالیسی اونچی ذات کے ہندو چلاتے ہیں جن کو برہمن کہا جاتا ہے. ہندو برہمن کمیونٹی چانکیہ نامی قدیم ہندو فلاسفر پر یقین رکھتے ہیں جس کا ماننا ہے اگر دشمن کو مارنا ہے تو اسے گلے سے لگا کر اس کی پیٹھ میں چھرا گھوم دو. اور بالکل یہی کچھ ہندوستان کی برہمن اشرافیہ ایران کے ساتھ کر رہی ہے. ہندوستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے ایران کے اسلامی انقلاب کی شدید مخالفت کی اور ایران عراق جنگ میں کھل کر عراق کا ساتھ دیا تھا. ہندوستان کے سابق نائب صدر حامد انصاری انڈین میڈیا پر واضح کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان ایران کو صرف اس لیے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے کیونکہ ایران کا بارڈر افغانستان اور پاکستان سے ملتا ہے اور افغانستان اور پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہندوستان کو ایران کی ضرورت ہے. مگر ایران صرف انرجی سپلائر نہیں, ایران ایک بہت بڑا دیش ہے, بہت امپورٹنٹ دیش ہے, اور جو دیش ہے وہ پاکستان کے دوسری طرف ہے, افغانستان کے دوسری طرف ہے. تو جب ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.